اب دیکھیں اتنا خوبصورت مہینہ آ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم صحت تندرستی کے ساتھ اس مہینے کی جو برکات ہیں وہ حاصل کر سکے۔ صرف 9 دن کی تو بات ہے، اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارے جو نمازیں ہیں وہ ہم وقت پر ادا کریں، نوافل بہت زیادہ پڑھیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ سارا وقت کوشش کرے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے رہیں، اور پھر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرتم واسیلہ بہت پڑھیں۔ اور اگر رکھ سکتے ہیں تو روزے رکھیں، اگر نہیں رکھ سکتے تو کم از کم یہ کوشش کریں کہ عرفہ کے دن کا روزہ ضرور رکھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، مسلم کی حدیث ہے کہ میں امید رکھتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ جو بھی اس دن کا روزہ رکھے گا نا، اس کے پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اتنا بڑا روزہ، اور پھر قربانی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر استطاعت دی ہے تو پھر قربانی کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں کی جو برکتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ہم کوشش کریں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں، چغلی نہیں لگائیں، کسی کا دل نہیں دکھائیں، اپنی جو بھی بیمار ہیں ان کی عیادت کے لیے جائیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، کسی کا دل نہیں دکھائیں۔ بے شمار چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری یہ ساری محنتیں کوششیں قبول کرے، آمین ثم آمین۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری محنت دیکھنی ہے، ہماری کوشش دیکھنی ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کو کسی طرح سے راضی کر سکیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول و منظور کرے، آمین ثم آمین۔ بخاری کی حدیث ہے 6416۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ میرا کندھا پکڑا، اور پکڑ کے جیسے بات کرتے ہیں، اب سوچے ذرا کہ آپ کبھی کسی کا کندھا پکڑ کے جب آپ کسی کو بات کرنے کی کوشش کریں تو کتنی امپورٹنٹ بات ہوگی کہ آپ اس کو پکڑ کے کہیں گے کہ متوجہ کرنے کے لیے جیسے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمن کبھی، کہ میرا کندھا جو ہے اس کو پکڑ کے کہا، فقالا، تو انہوں نے کہا، کن فی الدنیا کانک غریب، کہ اے عبداللہ دنیا میں ایسے رہنا جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے۔ دیکھیں ذرا، اب اس حدیث کو نا ہم نے کئی دفعہ سنی ہوگی، اس کو اپنے دل میں اتارنا ہے کہ اچھا دنیا میں رہنے کا کہہ رہے ہیں، جس دنیا میں میری جان اٹکی ہوئی ہے، جس کے اندر میرا سارا کچھ ہے، محبتیں ادھر ہے، میری بچے، میرا گھر، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، اور سارا کچھ اس میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ اس دنیا میں ایسے رہنا جیسے کہ کوئی اجنبی یا پردیسی رہتا ہے، او عابر سبیل، یا پھر کوئی ایسا شخص رہتا ہے جیسے کوئی راہ گزر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں راہ گزر کیسے گزرتے ہیں، ہم کہیں سے گزرے ہوں گے تو ہم کیسے وہاں سے گزرتے ہیں، تو دنیا میں ایسے رہنا ہے۔ اور پھر عبداللہ بن عمر نے اپنی وہ بات کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کرتے تھے وہ کہ شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اے لوگوں صبح کا وقت ہو جائے تو پھر شام کا انتظار نہ کرنا، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ الحمدللہ، دیکھیں یہ بہت خوبصورت بات ہے، جس کو یہ سمجھ آ جائے گی نا تو بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ ہمارا پتہ ہے یوزلی کیا ہوتا ہے، جب ہم ایسے سنتے ہیں نا تو اثر کرتی ہیں چیزیں اور لگتا بھی ہے کہ ہاں مجھے سمجھ آ گئی، لیکن اتنی جلدی ہم بھولتے ہیں، اتنی جلدی پھر کوئی اور چیز آ جاتی ہے سامنے تو پھر وہ دماغ سے چیز نکل جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار وہ راستے، یہ سارے راستے ہیں، یہ کھڑکیاں ہیں جو کھل رہی ہوتی ہیں، وہ راستے جو تیری طرف چلنے والے ہیں نا یا پاک پروردگار، اس پہ ہم کو جما کے رکھیے گا تاکہ ہمیں دوبارہ سے ہمیں یاد رہے۔ وہ ہم دعا میں بھی مانگتے ہیں نا کہ یا پاک پروردگار جو میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروانا، وہی والی دعا میں آتا ہے یہ، آپ اللہم
اللہم آنس وحشتی فی قبری بالقرآن والی جو دعا ہے نا، اس کے اندر ہے کہ یا پاک پروردگار جو میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کراتے رہنا. تو یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھواتا رہے کہ ہم نے یہ چیزیں جو ہیں یہ کیوں پڑھی ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے. اصل میں تو دیکھیں نا، دنیا ہے ہی کچھ نہیں ہے، اور بار بار قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے کہ دنیا جو ہے یہ تمہارا ایک انعام ہے جس کو تم کس طرح سے انجوائے کرتے ہو. یہاں تک آپ ان کو دل کے اندر نہیں لے کے جانا، آپ اس کے اندر ٹھہر تو سکو گے نہیں. اور وہی آیا انشاءاللہ اب ہم قرآن کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. سورۃ نحل آیت نمبر 70. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، کہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، ثم پھر وہ یتوفاکم وہ تمہیں وفات بھی دے گا. اللہ اکبر. اب آپ یہ دیکھیے کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھو کہ جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے کوئی ریکویسٹ کیا تھا کہ یا پاک پروردگار ہمیں اس زمانے میں پیدا کرنا، یا ہمیں اس ماں باپ کے گھر پیدا کرنا، یا ہمیں ایسے بہن بھائی دینا؟ کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں نا ہم بڑے آزاد ہیں، تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ آزادی کدھر جاتی ہے ہماری. کوئی اختیار نہیں تھا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں چاہا، جس وقت چاہا، جس طرح کے رشتے دیے، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھیج مانگا کرے یا اللہ اپنی محبت عطا کر دے. نہیں عربی آتی نا، کوئی بات نہیں، اردو میں مانگے. اور جب اردو میں مانگے گے تو ڈیفینیٹلی دل کی گہرائیوں سے بندہ مانگتا ہے کہ یا اللہ اپنی محبت عطا کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کر دے. جس کو یہ محبتیں مل گئی نا، اس کا تو بیڑا ہی کہتے ہیں نا پار ہو جاتا ہے. پھر تو اس کو کوئی چیز مشکل نہیں لگتی. میں ہمیشہ آپ سے یہ بات کہتی ہوں کہ محبتوں میں آپ اس کو بھی اسی اگزامپل سے سمجھے. جب ہم نئی نئی منگنیاں ہوتی ہیں یا نیا نیا جاننا شروع کرتے ہیں، تو وہ جو محبت ہوتی ہے، نئی نئی شادی ہوتی ہے، تو بندہ بچھ جاتا ہے. اپنی زندگی اپنی نہیں لگتی ہے نا. وہ پھر کہتے ہیں نا کہ رانجھا رانجھا کوک دینی میں آپ پہ رانجھا ہوئی، وہ والا حال ہو جاتا ہے کہ بندہ رنگ میں رنگ جاتا ہے کہ ان کو یہ پسند نہیں، وہ یہ نہیں کھاتے، وہ یہ کلر نہیں ان کو پسند ہے، وہ ایسا نہیں دیکھنا چاہتے، تو بس مجھے نہیں کرنا ہے نا. وہ تو بعد میں ہم چلاک ہو جاتے ہیں اور باہر دوڑ لگاتے ہیں کہ نہیں کیا مطلب ہے. یہ بات کی بات ہے. اچھا، تو آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ محبت، جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس سے بھی زیادہ محبت ہو چکی نا، پھر کوئی حکم مشکل لگتا ہی نہیں ہے. پھر میرے رب کو یہ پسند ہے تو مجھے وہی بننا ہے. میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا فیصلے کرنے ہیں تو میں نے ویسے ہی کرنے ہیں، کیونکہ میرے اللہ کو وہ دوسری والی چیز تو پسند نہیں ہے. تو یہ چیزیں جب ہماری زندگی میں اتر آتی ہیں تو زندگیاں خوبصورت ہو جاتی ہیں. اور جب ماں باپ دیکھیں، ایک تو وہ ماں باپ ہے نا جو پیدائشی، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ گھرانہ ایسا تھا، ریلیجن تھا بہت زیادہ اسٹرانگ، اور وہ پریکٹسنگ مسلمان شروع سے تھے. بعض لوگ ہوتے جن کے تھے مسلمان، پریکٹسنگ تھے، لیکن وہ اس لیول سے ابھی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، کیونکہ ہمارے ماں باپ بڑے معصوم تھے. ان کو یہ پتا تھا 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی، تہجد بھی پڑھنی ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، وہ سارا کچھ کر رہے ہوتے تھے. لیکن علم جیسے ہوتا ہے نا، اس طرح کا ان کی زندگی میں اس وقت تک کس طرح سے کلاسز بھی نہیں ہوتی تھی. اب اللہ کا شکر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا کرم کر دیا ہوا ہے کہ اب گھر بیٹھے دیکھیں، ہم گھر بیٹھے ہم قرآن کو سن رہے ہیں، قرآن کی تعلیم لے رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تو یہ والی چیزیں جب انسان کی زندگی میں آ جاتی ہیں نا، تو آسانیاں 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 ہو جاتی ہیں. تو بس یہ ہے کہ ابھی 12 بج گئے. چلو جی ٹھیک ہے، الحمدللہ ہماری 5 آیات بھی ہو گئی ہیں. میں پھر سے آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ لوگوں کا جو ٹیسٹ ہے دینا نہیں بھولیے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے ساتھ وہ لنک جو ہے وہ بھی حرم شیئر کر دے گی تاکہ آپ لوگ اس کو جوائن کر کے، جن لوگوں نے نہیں کیا ہوا. اچھا، آپ کسی بھی کلاس میں نا، کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ ہی ہوتے ہیں، کسی بھی کلاس میں وہاں پہ آپ رہیں گے، یہ والا جو لنک ہے نا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا، اس میں آلریڈی اسٹوڈنٹ ہے، لیکن آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں صرف اپنے لائیو کلاس کے ٹیسٹ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کا لنک رہے گا اس میں.
تو اب اجازت دیجیے، اگلی دفعہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری کیا رہنمائی کی. آنیسٹلی ہر کلاس ایسے نہیں لگتا کہ اللہ اکبر یہ تو اور بھی اچھی کلاس تھی، اور بھی سمجھ آ گئی ہے. بالکل اسی طرح سے یہ پوری سورہ ہی ایسی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایگزامپل پہ ایگزامپل دے کے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ لوگوں شرک نہ کرنا. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان کو سمجھیں اور ہم ان پہ عمل کرنے والے بن جائیں. آمین ثم آمین. ونس اگین یاد کرا دیتی ہوں، جب ہمارا انشاءاللہ 14th پارہ ختم ہوگا تو ڈائریکٹ وی ول گو ٹو 30th پارہ، اور 30th پارہ ختم کرنے کے بعد دین ہم 15 پارے کا آغاز کریں گے. تو آپ کے جتنے بھی لو ونز ہیں کوشش کیجئے گا کہ ان کو آپ کلاس میں جوائن کروا دیں تاکہ وہ 30th پارہ کسی طرح سے سن لیں. زندگیاں بدل جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.